باوقار سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نور السماوات والارضین وہیج اشتیاق لقائہ فی قلوب المؤمنین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار سامعین، نقیب اجلاس نقیب اہل سنت مولانا سفیر الدین صاحب نے میرا تعارف آپ سے کروا دیا۔ میں اپنے والد گرامی فاتح سلی گوڑی حضرت علامہ تمیز الدین صاحب اشرفی کی جانب سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی علالت کی بنا پر وہ حاضر نہ ہو سکے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں چلا جاؤں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ جس جلسے کو بچپن میں ہم بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، آج اسی اسٹیج سے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ علماء ربانیین کی پوری جماعت اسٹیج پہ موجود، آپ حضرات جیسے باذوق سامعین کے بیچ زیادہ لمبی چوڑی تمہید میں نہ جا کر، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، میرے حسین نے کربلا میں کنٹینیو تلوار چلایا تھا، تو حسین کے غلام اس مہینے میں کنٹینیو تقریر بولا کرتے ہیں۔ بس آپ حضرات کی حمایت اور بالخصوص علماء کی حمایت اور تعاون کے ساتھ یہ حقیر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے قبل کہ مطلوبہ آیت پر کچھ عرض کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اب مجھے یہ سوچنے پہ مجبور نہ کریں کہ آپ کا موسم کب بدلے گا۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہو، ارے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔
نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ حضرات میرا مزاج ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجمع میں بالکل بیداری آئے، وہ جذبہ، وہ جوش، وہ شوق، وارفتگی، وہ دیوانگی جو امام حسین کے چاہنے والوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ اسپرٹ، وہ پورا پاور، پوری کیفیت، پوری اپنی توانائی کے ساتھ جلسہ حسینی کو آپ سماعت کرنے آئے ہیں۔ آپ جلسہ حسینی کو سماعت کرنے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ کا جلسہ سن کر کے آپ کا موڈ بن جائے۔ جلسہ حسینی کو اس لیے سماعت مت کرنا کہ آپ کا مزاج بن جائے، آپ کی تفریح تباہ ہو جائے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ نہیں، ہم جلسہ سننے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میرا موڈ اچھا ہو جائے، جلسہ سننے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میرا مزاج اچھا ہو جائے، جلسہ سننے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ میری طبیعت بہل جائے۔ اس لیے کہ حسین نے اپنی طبیعت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ حسین نے کہا مولا یہ بچپنا میری طبیعت کی، جوانی میری طبیعت کی، بڑھاپا میری طبیعت کی، میں نے آج تک زندگی گزارا اپنی طبیعت سے، کربلا میں گردن کٹا رہا ہوں رب کی وصیت سے۔ ذرا سا بیداری لائیے، تھوڑی سی آپ اپنے اندر دیوانگی پیدا کیجیے۔ دیکھیے ایک ایسا شعر دے رہا ہوں، وہ شعر جب میں یو پی کی دھرتی پہ بولا کرتا ہوں اکثر اپنی تقریر میں، تو مجمع میں ایک بے خودی طاری ہوتی ہے۔ حدیث عشق کی روشن ترین تفسیر لکھ دیں گے۔ ثانی مصرع آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ حدیث عشق کی روشن ترین تفسیر لکھ دیں گے، ارے جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، ارے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے، ارے یہاں سے کربلا تک ایک نئی تحریر لکھ دیں گے، یہاں سے کربلا تک۔ یہاں سے کربلا تک ایک نئی تحریر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن ترین تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے۔ حضرات آج یہ دیوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ مستانوں کا مجمع، یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ وارفتگی کس کے نام ہے؟ حسین کے نام ہے۔ کس کے نام ہے؟ حسن کے نام ہے۔ کس کے نام ہے؟ علی کے نام ہے۔ کس کے نام ہے؟ فاطمہ کے نام ہے۔ ارے اور محبت سے کہنے دو کس کے نام ہے؟ مصطفیٰ کے نام، مصطفیٰ کے نام، پنجتن پاک کے نام، وہ پنجتن پاک کہ جس کا اٹھنا، جس کا رونا، جس کا جاگنا وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ ارے جس کی زندگی کی ضمانت، جس کی زندگی کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، جس کی زندگی کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ تکبیر، رسالت، سے شہیدان کربلا۔ حسین نے میدان کربلا میں اپنی گردن کٹوایا۔ اتنے سارے سالوں سے، بہت سارے زمانے سے شہیدان کربلا کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس شہید محبت کا تذکرہ سماعت کیا، لیکن آج آپ کا خطیب آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ کے کچھ کہنا چاہتا ہے کہ میرے حسین کی گردن کٹی تھی، آپ کا سر تن سے جدا ہوا تھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کی زبان رکنے کا نام نہیں
جائے، تانا بند کر دو، حسین کی زبان رک جائے، بھائی کو لوٹ لو، زبان رک جائے، علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑا دو، زبان رک جائے، قاسم کو قربان کر دو، زبان رک جائے، اب معصوم علی اصغر کو شہید کر دو، زبان رک جائے، پانی بند کر دیا، تانا بند کر دیا، مگر میرے حسین نے پانی نہیں دیکھا، تانا نہیں دیکھا، وہ پانی اور تانا نہیں دیکھ رہے تھے، اشارہ نانا کا دیکھ رہے تھے۔ پانی بند کر دیا، زبان نہیں رکی، دانا بند کر دیا، زبان نہیں رکی، حسین کا سر تن سے جدا، دیکھا گیا کہ حسین کا سر نیزے پہ بلند، حسین کا سر نیزے پہ بلند، یزیدیوں نے حسین کے حلقوم کو نیزے سے چھید کر کے بلند کر دیا، سر نیزے پہ ہے بلند، حسین کا سر نیزے پر، مگر باہر حسین سر کٹ گیا ہے، تن سے جسم سر تن سے جدا ہو گیا، گردن کٹ گئی، ہاتھ کہیں ہے، پیر کہیں ہے، سینہ کہیں ہے، گردن کہیں ہے، پورا جسم چھلی ہو چکا ہے، مگر اسے کوئی مردہ کہتا ہے تو قرآن اس کے مردہ کہنے پر بین لگاتا ہے، خبردار ان شہیدوں کی کٹی گردن مت دیکھنا، اس کے کٹے بازو مت دیکھنا، اس کا چھیدا ہوا سینہ مت دیکھنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اس لیے زندہ ہے کہ حسین نے کہہ دیا، اے یزیدیوں تم مجھے تاراج کر سکتے ہو، میرے خاندان کو لوٹ سکتے ہو، مگر قسم خدا کے قرآن کے آبرو کو لوٹنے نہیں، قرآن کی عزت کو لوٹنے نہیں دوں گا۔ حسین نے کہا اے قرآن جب تک حسین زندہ ہے نہ تیرا صبر مٹے گا، نہ تیرا سیر مٹے گا، نہ تیرا پیش مٹے گا، نہ تیری تشدید ملے گی۔ ارے حسین اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے، قرآن کو مٹنے نہیں دے گا، تو قرآن نے اعلان کر دیا اے حسین جب تم مجھے مٹنے نہیں دے گا تو تیری زندگی کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، تیری زندگی کو ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ اس لیے قرآن نے حسین کی زندگی کا خطبہ پڑھ ڈالا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین کا سر نیزے پہ بلند، دیکھا کسی نے کہ زبان حسین ہل رہی ہے، چل رہی ہے، لبے حسین ہل رہے ہیں۔ اب یزیدی پریشان، یا اللہ اس زبان کو روکنے کے لیے میں نے ان کے پورے گھرانے کو کاٹ ڈالا، ان کو برباد کر دیا، ان کے خیمے کو جلا ڈالا، آخر میں حسین کو بھی قتل کر دیا اس زبان کو روکنے کے لیے، مگر زبان ہے کہ روکنے کا نام نہیں۔ آخر زبان حسین سے کیا نکل رہا تھا، کسی نے غور سے کان لگایا تو سنا گیا کہ میرے حسین کا سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ بلند ہے، مگر حسین کی زبان سے قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اسٹیج کے علماء کرام کی مکمل حمایت کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے حسین آپ نے اپنی گردن کٹا دیا، مگر آپ کا سر جب نیزے پہ بلند ہوا تو نیزے پہ چڑھ کے بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کیوں کیا؟ توجہ حضرت، it is the important point۔ آپ نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کیوں کیا؟ عباس بھی تو شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے گئے، علی اکبر نے قرآن کی تلاوت نہیں کیا۔ حضرت قاسم بن حسن بعد شہادت قرآن کی تلاوت نہیں۔ حضرت علی بھی کوفہ کی جامع مسجد میں شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ عمر بھی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ ابو بکر بھی شہید ہوئے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ اور سارے انبیاء کرام، کتنے شہیدان وفا، شہیدان جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، کسی نے قرآن کی تلاوت نہیں۔ اے حسین تیرا سر نیزے پہ بلند، قرآن کی تلاوت
साफ भी हो जाते हैं, मगर ये कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? हुसैन तुम्हें पर्दे गैब से झांक के आवाज देंगी। इस राज को समझना है तो हुसैन का बचपना देखना होगा। इस राज से पर्दा हटाना है तो हुसैन का बचपन देखना होगा कि हुसैन ने किस माहौल में आंखें खोली है, हुसैन ने किस गोद में परवरिश पाया है, हुसैन ने किस माहौल में तरबियत पाया है। बच्चा जिस माहौल में परवरिश पाता है उसी माहौल का नुमाइंदा बन जाता है। देखो हुसैन है, माँ फातिमा ज़हरा है। अरे जब नाना हो सारे नबियों के सरदार, नाना हो सारे नबियों के सरदार, माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों के सरदार, बाप अली सारे वलियों के सरदार, तो ऐसे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो भी जन्नती जवानों का सरदार होता है। माँ फातिमा है, हज़रत हुसैन का बयान है। अभी मैं बचपना की उम्र गुजार रहा हूँ, छोटी सी उम्र है, दूध पीता बच्चा हूँ। जब मुझे भूख लगती थी मैं बिलखता था, रोता था। मेरे रोने की आवाज हज़रत फातिमा जब सुनती थी तो हज़रत फातिमा सारे कामों को छोड़ देती थी, और छोड़ने के बाद मुझे दूध पिलाने जब आती थी तो ऐसे नहीं आती थी जो आजकल की माएँ आती हैं, गंदगी के आलम में, नापाकी के आलम में। ए फातिमा तेरी साथ पर सारे दुनिया की औरतें कुर्बान हो जाए। हज़रत फातिमा का बयान है, जब मुझे अपने बेटे हुसैन हसन को दूध पिलाना होता था तो पहले मैं जाकर के वजू कर लिया करती थी, वजू कर लिया करती थी। मैं वजू करने के बाद आती थी, हुसैन को अपनी गोद में लेती थी। और इमाम हुसैन का बयान है, जब माँ फातिमा मुझे अपनी गोद में ले लेती थी, मेरा मुंह हज़रत फातिमा यानी माँ फातिमा के पिस्तान से लगता था, इधर मेरा होंठ माँ फातिमा के पिस्तान से लगता था। इधर फातिमा ज़हरा कुरान की आयत तिलावत शुरू कर देती थी, कुरान पढ़ना शुरू कर देती थी। अब हज़रत हुसैन का बयान है, एक तरफ मैं माँ का दूध भी पीता था, दूसरी तरफ कुरान भी सुनता था, दूध भी पी रहा हूँ, कुरान भी सुन रहा हूँ। अब एक बात मैं आपके यहीं पर रोक के कहना चाहता हूँ कि इंसान जब बोलता है उनके लब हिलते हैं, ज़बान हिलती है। जब ज़बान हिलती है तो दिल धड़कता है, जब दिल धड़कता है तो खून में रनिंग आती है, सर्कुलेशन अप डाउन होता है, खून में रवानी आती है। जब खून में रवानी आती है उस खून से माँ का दूध बनता है, उस खून से माँ का दूध बनता है। अब आओ सिलसिला को जोड़ो। फातिमा ज़हरा कुरान की तिलावत करती थी, ज़बान हिलती थी। जब ज़बान हिलती थी दिल की धड़कन तेज होती थी, जब दिल धड़कता था उस धड़कन से खून में रनिंग आती थी, और उस खून की रनिंग से हज़रत फातिमा ज़हरा का दूध बनता था। उसी दूध को हुसैन पी रहे थे, उसी दूध को हुसैन पी रहे थे। दुनिया की ज़ाहिरी निगाह ये देख रही थी कि हुसैन माँ का शीर पी रहे थे, मगर मोहब्बत की निगाह डालो तो हुसैन सिर्फ माँ का शीर नहीं बल्कि कुरान की तासीर पी रहे थे। हुसैन माँ का दूध के साथ साथ कुरान की तासीर पी रहे थे। यही तो वजह है कि हुसैन का सर कट गया। तिलावत कुरान हुसैन का सर कट गया। कुरान की तिलावत, ए हुसैन तूने कुरान की अजमत का ऐलान कर दिया तो कुरान ने हुसैन की जिंदगी का ऐलान कर दिया, कुरान ने हुसैन की अजमत का ऐलान कर दिया। जितनी बड़ी शहादत हो, जितनी बड़ी शहादत हो उसमें उतना ही बड़ा राज मुस्मर होता है। वक्त मुझे बहुत ही कम मिला है।
آپ کے سامنے میں جانا مانا پہچانا ہوا ہوں۔ مفتی زبیر صاحب قبلہ میرے بعد بالکل تیار ہیں کمرے میں آنے کے لیے۔ اب 25 منٹ 30 منٹ کا موقع میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک دو بات نکاتی رکھ کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ پروگرام میرا تھا نہیں، میں تو آ گیا، میرا تھا نہیں آ گیا۔ اب جب آپ بولواؤ گے تو مکمل بولوں گا، ابھی میں اپنی طبیعت سے بول رہا ہوں، جب بولواؤ گے تمہاری طبیعت سے بولوں گا۔ امام حسین، جنت کن کی ہے بتو دو، جنت کن کی؟ میرے حسین کی، سبحان اللہ۔ مالک جنت رب کی اجازت سے میرے حسین، جنت حسین کی۔ اب جسے جنت میں جانا ہو، جسے جنت میں جانا ہو، ان کو اپنے دل میں حسین کی محبت کو بسانا ہوگا، حسین کی الفت کو بسانا ہوگا۔ دیکھو ایک عجیب و غریب منظر، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ میدان محشر میں ایک عجیب و غریب منظر قیامت کے دن لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟ یہ حال ہوگا کہ میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ ایسے عالم میں حضرت فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ زہرا اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے، ایک ہاتھ میں جس پیالے سے امام حسن کو زہر دیا گیا تھا وہ پیالہ، ایک ہاتھ میں وہ کرتا جس کرتے کو پہن کر حسین شہید ہوئے تھے، خون آلود پیرہن، دونوں بچوں کا پیالہ اور کرتا لے کر فاطمہ زہرا اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے 70,000 حوروں کی چھرمٹ میں جب آگے بڑھیں گی تو غیب سے آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو، رسول کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا پریشان حال دونوں بچوں کا یہ لباس اور پیالہ لے کر کے میدان محشر میں جب آئیں گے، آنے کے بعد عرش کا پایا پکڑ کر فاطمہ زہرا رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، مولا تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں انصاف مانگنے آئی ہے، مولا مجھے انصاف چاہیے، دنیا میں تیرے بندوں نے میرے بیٹے حسن کو ناحق زہر دے کر قتل کر دیا، میرے بیٹے حسین کو مظلوم شہید کر دیا، مولا میں دونوں بچوں کا انصاف چاہتی ہوں، آج انصاف کا دن ہے، آج تو میرے بچوں کا انصاف کر دے۔ اتنا کہنا ہوگا کہ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے فاطمہ گھبرا مت، آج انصاف کا دن ہے، الیوم یوم الحق، آج انصاف کا دن ہے، آج فیصلہ ہوگا، ضرور ہوگا، تیرے بچوں کا میں ضرور فیصلہ کروں گا، آج ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرہ قطرہ کا حساب ہوگا، دریا دریا بخشوں گا، دریا دریا بخشوں گا۔ یہ ابھی آواز چل رہی ہوگی کہ حضرت جبریل امین دوڑ پڑیں گے، جبریل امین دوڑیں گے، کہاں؟ رسول باوقار کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، چارہ ساز درد منا کی بارگاہ میں، انیس بے کرا کی بے کسا کی بارگاہ میں، عرب کے جھومر کی بارگاہ میں، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ جلدی چلیے، بڑا غضب ہو گیا۔ آقا ارشاد فرمائیں گے جبرائیل اتنا پریشان کیوں ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے، کیا ہو گیا؟ جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں فریاد کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے بیٹے حسن و حسین کے لیے انصاف طلب کر رہی ہے اور رب انصاف فرمانے ہی والا ہے، یا پیارے آقا جلدی چلیے ورنہ گنہگار امتیوں سے پورا جہنم بھر جائے گا۔ اتنا سننا ہوگا کہ شافع محشر، شفیع محشر، ساقی حوض کوثر، وہ پیغمبر جو گنہگار امت کی سفارش کے لیے راتوں رات روئے، وہ بھلا کب گوارا کریں گے کہ گنہگار امتیوں سے جہنم بھر جائے؟ آقا دوڑ پڑیں گے رب کی بارگاہ میں، آئیں گے دیکھیں گے فاطمہ زہرا فریاد کر رہی ہے، میرے پیارے آقا ارشاد فرمائیں گے اے بیٹی فاطمہ
کیا غضب کر رہی ہو، یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ اتنے میں ندا آئے گی، اے محمد تیری بیٹی فاطمہ کا آج انصاف ان کے بچوں کو میں دلانے والا ہوں، فریاد لے کے آئی ہے۔ ان کے بیٹے حسن کو لوگوں نے زہر دے کر قتل کر دیا، بیٹے حسین کو تلوار اور نیزے کے سائے میں ان کی گردن کو کاٹ دیا۔ آج ضرور انصاف ہوگا، اتنا سننا ہوگا کہ پیارے آقا پریشان ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا تو ضرور انصاف فرما، تو عادل ہے، تو انصاف فرمانے والا ہے، مگر اے مولا انصاف فرمانے سے پہلے تیرا پیارا پیغمبر تیرا محمد بھی تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، گزارش کرنا چاہتا ہے، فریاد کرنا چاہتا ہے، تمنا کرنا چاہتا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا، اے محبوب اتنی عاجزی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ زمین بنایا میں نے تیرے لیے، آسمان بنایا میں نے تیرے لیے، چاند و سورج بنایا میں نے تیرے لیے، سبزہ اگایا میں نے تیرے لیے، دریا کی روانی تیرے لیے۔ اے پیغمبر حالت نماز میں تو نے کعبہ کو قبلہ بنانے کی تمنا کیا تو میں نے حالت نماز میں تیرے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ اے پیغمبر اتنی فریاد کی ضرورت کیا ہے؟ بول کیا کہنا چاہتا ہے میرے پیارے آقا؟ رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، مولا تو انصاف ضرور کر، مگر انصاف کرنے سے پہلے میں تجھ سے کچھ تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، تبادلہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ رب ارشاد فرمائے گا، اے پیارے محبوب کہہ دے کیا کہنا ہے میرے پیارے آقا؟ ارشاد فرمائیں گے، مولا صدیق کو میں نے صداقت کا علم بردار بنایا ہے، تیرے لیے صدیق تیرا ہے، تو لے لے۔ عمر کو عدالت کا تاجور بنایا ہے، عمر بھی تیرا ہے، تو لے لے۔ عثمان ذوالنورین تیرا ہے، تو لے لے۔ علی مرتضیٰ تیرا ہے، تو لے لے۔ حسن مجتبیٰ تیرا ہے، تو لے لے۔ حسین شہید اعظم تیرا ہے، تو لے لے۔ عباس کے کٹے بازو تیرے لیے مولا تو لے لے۔ علی اکبر کی جوانی تیرے لیے تو لے لے، قاسم کی قربانی تیرے لیے تو لے لے، علی اصغر کی معصومیت تیرے لیے تو لے لے۔ مولا سکینہ تیری ہے تو لے لے، زینب تیری ہے تو لے لے، ام رباب تیری ہے تو لے لے، شیر بانو تیری ہے تو لے لے۔ مولا یہ غوث اعظم بھی تیرا ہے، غوث اعظم بھی تیرا ہے تو لے لے۔ راجہ اجمیری بھی تیرا ہے تو لے لے، مخدوم سمنا بھی تیرا ہے تو لے لے، مجدد اعظم بھی تیرا ہے تو لے لے، مفتی اعظم بھی تیرا ہے تو لے لے، مفتی اعظم بھی تیرا ہے تو لے لے۔ مولا جتنے نیکوکار ہیں، جتنے نیکوکار ہیں تو لے لے، اور جتنے گناہگار ہیں میرے دامن کرم میں چھپا دے۔ جتنے نیکوکار ہیں مولا تو لے لے، جتنے گناہگار ہیں میرے دامن کرم میں چھپا دے۔ اس حدیث کی طرف استاد سمد علامہ حسن کی نگاہ محبت پڑی، پکار اٹھے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ وہ کن کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کن کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضرات اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ گنہگار چھپیں گے آقا کی دامن میں، میدان حشر میں نکلیں گے جا کے جنت میں، نکلیں گے جا کے جنت میں۔ اس لیے کہ حسین نے ایک سجدہ اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، ایک سجدہ۔ اے حسین جب تو نے شمر کو ہٹا کے سجدہ کیا، سجدے سے قبل شمر نے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا تو حسین نے کہا تھا اے شمر لعین ہٹ جا تاکہ میں اپنے رب کے حضور میں ایک سجدہ ادا کر لوں۔ حسین نے شمر کو ہٹا کے طاقت لگا کے ایک سجدہ کیا۔ اے حسین جب تو نے ایک سجدہ کیا، سر اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھایا کیوں نہیں؟ اٹھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ حسین کا سر کٹتا اٹھتے اٹھتے، سجدے سے سر اٹھاتے اٹھاتے حسین کی گردن کٹ جاتی۔ لوگ کہتے کہ
حسین نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا، گردن کٹ گئی۔ وہ ادا کتنی پیاری ہوتی، وہ ادا کتنی پیاری ہوتی، مگر وار حسین تیری ایک ادا جس پر ہو گئی ساری کائنات فدا، ماں فاطمہ۔ حسین نے کہا کہ ماں فاطمہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی، مولا ایک رات تو ایسی بنا دے، ایک رات تو ایسی بنا دے تیری بندی فاطمہ تو سجدہ بھی ادا کر دے۔ رات ختم ہو جاتی تھی، سجدہ ادا نہیں ہوتا تھا۔ حسین نے کہا اے ماں فاطمہ تیری تمنا پوری نہیں ہوئی، مگر تیرا لال تیرا دودھ پیا ہے، تیرا لال تیرا دودھ پیا ہے، وفادار بیٹا وہی ہے جو ماں کی تمنا پوری کر دی، وفادار بیٹا وہی ہے جو ماں کی خواہش پوری کر دے۔ تو ماں نے سجدے کی تکمیل کے لیے دعا کیا تھا مدینے میں، حسین نے اس سجدے کو ادا کیا کربلا میں، اور ایسا سجدہ کہ حسین کا سر جھکا کربلے میں اٹھے گا میدان حشر میں، اٹھے گا میدان حشر میں، اٹھے گا میدان حشر میں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلوۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آئیے مطلوب آیت کریمہ پر تھوڑی سی آپ کا ذہن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کن کے ساتھ میں اللہ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کسی کو صبر کرتے آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھا صبر کرتے ہوئے؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ نماز ایک ظاہری عبادت ہے، صبر باطنی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، مطلب یہ ہوا کہ جس نے باطن کو سنوار لیا اللہ ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ارے ہو سکتی ہے، ہو رہا۔ لوگ دیکھا کہیں پڑھتے ہیں۔ ایک لڑکے سے پوچھا بھائی تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہے ہیں۔ مدرسے میں کسی سے پوچھو بھائی کیوں نماز پڑھتے ہو؟ حضرت دیکھ رہے، نہیں پڑھوں گا بہت پٹا لیں گے۔ ابے تو کیوں پڑھ رہا؟ کہ ابا دیکھ رہے ہیں۔ تو ابا کو دکھانے کے لیے، حضرت کو دکھانے کے لیے نماز میں بناوٹ ہو سکتی ہے۔ نمازی اپنی نماز کا سودا کر سکتا ہے، نمازی اپنے سجدے کو بیچ سکتا ہے۔ سعودی ریال کے سامنے بیچ نہیں رہا تو کیا کر رہا ہے؟ سعودی ریال کے سامنے میں بیچ نہیں رہا تو کیا کر رہا ہے؟ یہ نمازی اپنے نماز کا سودا کر رہا ہے، یہ نمازی اپنے نماز کو بیچ رہا ہے۔ تو نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر صابر اپنے صبر کا سودا نہیں کر سکتا ہے، صابر اپنے صبر کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ ارے صبر ہوگا تو ہوگا ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ کے بغل میں کوئی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، پتہ نہیں چلے گا، مگر وہ صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، علی کے لخت جگر، فاطمہ کے نور نظر، 3 دن کا بھوکا پیاسا، وہ علی کا لاڈلا زیادی پھیڑیوں کے سامنے میدان کربلا میں حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے 10 محرم کی رات،
आशूरे की रात, क्या अजीब और गरीब रात, वो आशूरे की रात, वो आशूरे का दिन, यही तो वो दिन है, इतना अहम दिन हुसैन ने अपनी शहादत के लिए क्यों चुन लिया था। ए हुसैन, आप 9वीं मुहर्रम को भी शहीद हो जाते, 8वीं मुहर्रम को भी शहीद हो जाते, 6ठी 7वीं को शहीद हो जाते, मगर नहीं, हुसैन ने कहा कि मैं 10वीं मुहर्रम को शहीद होऊंगा। वजह मैदान कयामत, जो कयामत का दिन आएगा 10वीं मुहर्रम को हिसाब किताब होगा, 10वीं मुहर्रम को, यही तो वो आशूरे का दिन है जिस दिन आदम की तौबा कबूल हुई थी, यही वो आशूरे का दिन है जिस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी, यही वो आशूरे का दिन है जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद को गुलजार कर दिया गया था, यही वो आशूरे का दिन है जिस दिन हज़रत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह के लक़ब से सरफराज किया गया था, यही वो आशूरे का दिन है जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया था, यही वो आशूरे का दिन है जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पर दरियाए नील में रास्ता बनाया गया था। इसीलिए मेरे हुसैन ने कह दिया कि मेरी शहादत का दिन आशूरे का दिन होगा, वो आशूरे की आखिरी रात है। आखिरी रात मेरे हुसैन ने सारे जानिसारों को जमा कर लिया और जमा कर लेने के बाद आपने चिराग को बुझा दिया, अंधेरे में सारे साथियों से कहा, ए मेरे जानिसारों सुनो, ए मेरे वफादारों सुनो, ए मेरे साथियों सुनो, यजीद को मुझसे झगड़ा है, यजीद को मुझसे दुश्मनी है, यजीद को मुझसे जलन है, कल मेरी शहादत का दिन होगा, कल मेरा आखिरी दिन होगा। मुझे मालूम है कि जुल्म के तलवार के साए में हुसैन को ज़ब्ह किया जाएगा, मगर तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने चिराग बुझा दिया है, रात के अंधेरे में जिसका जिधर मुंह उठे चले जाओ, मैं मैदान महशर में आका की बारगाह में तुम लोगों से कोई शिकवा नहीं करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा कि ये लोग मुझको छोड़ के चले गए। ए मेरे साथियों, तुम लोग अपनी अपनी जानें बचा लो, कुर्बान जाओ दोस्तों। हुसैन के साथी भी क्या हुसैनी थे, हुसैन के चाहने वाले भी क्या हुसैनी थे, हुसैन के मानने वाले भी क्या हुसैनी थे। सारे जानिसार रो पड़े, ए हुसैन, अमन में आपके साथ, चैन में आपके साथ, आराम में आपके साथ, सुकून में आपके साथ। अब मुसीबत पड़ी भाग जाए, अब परेशानी आई भाग जाए, दर्द आया भाग जाए, अलम आया भाग जाए, रंजो गम आया भाग जाए। ए हुसैन, ए हुसैन, कसम खुदा की हम लोग अपनी जान तो दे सकते हैं मगर ईमान पे आँच आने नहीं दे सकते, आँच आने नहीं दे सकते। हुसैन के साथियों ने इतना कहा, मेरे हुसैन ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारों, मैं तुम लोगों को आखिरी बात कह चुका, जब तुम लोग ठान ही चुके हो कि मेरे साथ अपनी अपनी जानों को कुर्बान करना है, तो आओ सब मिल करके अपने रब की बारगाह में आखिरी रात जी भर के इबादत तो कर लें, आखिरी रात जी भर के इबादत कर लें। अब हुसैन के सारे साथी माँ हुसैन के, अब कोई नफल पढ़ रहा है, कोई सजदा कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई वजीफा पढ़ रहा है, ये उसी वजीफे के बीच में इसी सजदा करते करते, नवाफिल पढ़ते पढ़ते, जिक्र औरात करते करते 10वीं मुहर्रम की सुबह तोलू होती है। और आशूरे का दिन कितना भयानक दिन आया था, आशूरे का दिन कितना दर्दनाक दिन आया था, आशूरे का दिन कितना रंजो गम लिए हुए आया था कि मैं सिर्फ एक बात आपके सामने कह करके रुखसत होना चाहूंगा कि हुसैन पर कयामत का दिन, कयामत सोहरा का दिन, वो आशूरे का दिन कायम हो गया था। मेरे हुसैन ने अपने सारे साथियों को जमा करने के बाद जब देखा कि यजीदियों ने जंग का तबल बजा दिया है, तो आपने सब बंदी कर लिया और करने के बाद आपने एक एक जानिसारों को लाइन में खड़ा कर दिया और मेरे हुसैन इत्माम हुज्जत करके वापस आ गए। अब एक एक जानिसार हुसैन पे कुर्बान होते चले जा रहे हैं, कुर्बान होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक वक्त खेमे हुसैनी से एक दर्दनाक, एक भयानक, एक ऐसी गर्दानंगेज आवाज उठी थी, चचा अब्बास जरा खबर लो अपनी प्यासी भतीजी का, क्या अपनी सकीना को पानी नहीं पिलाओगे? पूछो उस चचा से जो अपनी भतीजी पर कुर्बान होने का जज्बा रखता हो। अब्बास अलंबरदार
नामुस रसूल के बाइज्जत मुहाफिज चले खेमा की जानिब, देखा कि हज़रत सकीना के होंठ पे पपड़ियां जम चुकी हैं, जबान सूख के कांटा बन चुकी है। हज़रत सकीना की हालत को देखकर अब्बास ने कहा कि बेटी सकीना घबरा मत, तेरा चचा जा रहा है नारे फुरात की जानिब और लौटेगा तब तक नहीं जब तक कि पानी लेके न वापस आ जाए। हज़रत अब्बास ने देखा कि एक खेमा में एक सूखा मशकीज़ा पड़ा हुआ है। आपने मशकीज़े को उठाया और चले शफ़क़े सकीना अपनी सकीना को पानी पिलाने के लिए। हज़रत अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को एड़ लगाई, पिट्ठू दौड़ाया घोड़े को नारे फुरात की जानिब। आपने घोड़े को ढल दिया है नारे फुरात में, आपने मशकीज़ा भर लिया और मशकीज़ा भरने के बाद प्यास लगी अब्बास को, सोचा लाओ एक चुल्लू पानी पी लो। हज़रत अब्बास ने एक चुल्लू जब पानी उठाया तो उस पानी के आईने में सकीना की मासूम सी शक्ल नजर आती है। सकीना सवाल करती है खामोशी से, चचा अब्बास क्या आपको नाना की हदीस याद नहीं है कि पहले छोटों को खिला लो पिला लो तब जाके खाना पीना। हज़रत अब्बास ने पानी डाल दिया नारे फुरात में और कहे पानी तेरा मुकद्दर नहीं है कि आले हुसैन तुझे पी सके, तेरा नसीब नहीं है कि तुझे हुसैन के चाहने वाले पी सके। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा लिया अपने दाहिने हाथ में और चले हैं झुरमुट में बदबख्तों के। आप थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं कि यजीदियों की तरफ से एक आवाज उठी, खबरदार एक कतरा पानी भी खेमे हुसैनी में न पहुंचने पाए और न नतीजा तारे सुजलाल की सूरत में नजर आएगा। नतीजे में इतने तीर चले हैं, इतने तीर चले हैं झुरमुट में बदबख्तों के दो कदम के दाहिना हाथ हज़रत अब्बास का एक शकीकी तलवार से कट जाता है। आपने मशकीज़े को बाएं हाथ में पकड़ लिया, थोड़ी दूर और आगे बढ़े कि बाएं हाथ भी कट जाता है। आपने मशकीज़े को दांतों से पकड़ लिया, निगाह है खेमा की जानिब जहां सकीना प्यासी होकर के सदा लगा रही है। अरे दो चार कदम सामने थे, एक छलांग लगाते पहुंच जाते, मगर यजीदियों ने चारों तरफ से घेर के ऐसा यलगार कर दिया, तीरों की ऐसी बारिश कर दी कि हज़रत अब्बास घोड़े से गिर पड़े। उनके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। अरे बेटी सामने थी, एक छलांग लगाते पहुंच जाते, मगर घोड़े से जब गिरे हज़रत अब्बास पुकारा अज़रिकनी या हुसैन, ए हुसैन अपने भाई की खबर लो। हज़रत हुसैन दौड़े, देखा कि भाई का लाशा जमीन पे पड़ा हुआ है। हज़रत अब्बास के दोनों बाजू कुर्बान हो चुके हैं। हज़रत हुसैन ने भाई की लाश उठाया और लाने के बाद खेमे के सामने रखा और रखने के बाद आपने पुकारा बेटी सकीना देख तेरा चचा आया है बेटी, मगर बेटी याद रख जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के गया है, मगर हाँ है बेटी सकीना ये हाथ यजीदियों के हाथ में नहीं छोड़ा है, शहादत के हाथ में हाथ छोड़ा है, शहादत के हाथ में हाथ छोड़ के आया है। हज़रत सकीना मासूम जैसी बच्ची आती है खेमे से बाहर, हज़रत अब्बास के सिरहाने आके बैठती हैं और पूछती हैं चचा अब्बास इतने रूठ गए अपनी भतीजी से, इतने खफा हो गए अपनी भतीजी से, जरा आंखें तो खोलो, अब सकीना कभी तुझसे पानी नहीं मांगेंगी। मगर हुसैन ने अपनी बेटी को सब्र और ज़ा के गहवारे में पहुंचा दिया। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अलिनल ब्लाग। अस्सलाम वालेकुम।